السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عالیہ حسین کے قلم سے تحریر کردہ ناول دعا سا لگے تو کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ پھونک پھونک کر قدم فرش پر رکھتی چور نگاہوں سے آس پاس دیکھتی اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑے دھیان سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ حویلی کے پیچھے بنے باغ میں جانے کا تھا، جہاں لگی امرود کھڑکی سے دیکھ کر اس کی نیت ان پر پھسلی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ ان امرود کو ذہن پر سوار کیے آگے چل رہی تھی جب سامنے سے آتے شخص کو نہیں دیکھ سکی اور اس کا سر سامنے والے کے سینے سے لگا۔ اسے تو دن میں تارے نظر آ گئے، اس تصادم پر اپنا سر سہلاتی وہ گرنے والی تھی جب ارحم شاہ نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ دھیان سے چلا کریں، وہ اسے ٹوکے بنا نہیں رہ سکا۔ حواس بحال کرنے کی کوشش میں وہ بے دہانی میں اس کی بازوؤں پر وزن ڈالے کھڑی تھی۔ ہوش میں آ جاؤ طوبہ شاہ، تمہارا سر کسی دیوار سے نہیں ٹکرایا؟ وہ اسے سیدھا کرتا بیزاری سے بولا۔ مجھے بھی فیل نہیں ہوا کہ میرا سر دیوار سے ٹکرایا ہے، مجھے لگا سامنے کوئی پلر کھڑا ہے جسے میں دیکھ نہیں سکی، معصومیت سے کہہ کر اس نے اپنا حساب برابر کیا۔ کیا؟ اس کی بات پر وہ ایک نظر خود پر ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ جو آپ نے سنا، اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ یہ تم لڑکیاں عقل سے پیدل کیوں ہوتی ہو؟ اس کی معصومیت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی اسے۔ پر شیزہ تو بڑی سمجھدار ہے۔ اس نے گویا حساب پھر سے چکایا۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ اپنی بہن کے نام پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ بھی تو لڑکی ہے نا؟ ایک بار پھر معصومیت پھیل گئی تھی اس کے چہرے پر۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ اش کر اٹھا۔ کتنی چالاک تھی وہ! اس کی نظروں میں حیرت دیکھ کر اس نے فرضی کالر جھاڑے اپنے۔ کہاں جا رہی تھی اس وقت؟ اس بار بات بدل کر اس نے روب سے پوچھا تو طوبہ کو بھی یاد آیا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ میں بھول گئی، ہاں میں کہاں جا رہی تھی؟ اس نے یاد کرنے کی ایکٹنگ کی کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ اب اسے تھوڑی نہ بتا سکتی تھی کہ وہ باغ میں جا رہی تھی۔ اسٹوپڈ لڑکی! اسے غصہ آنے لگا اس نقلی معصومیت کی پوٹلی پر ابھی واپس کمرے میں جا رہی ہوں میں۔ وہ اسے جان چھڑاتی واپس مڑی، وہ بھی سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات کے وقت وہ تھک ہار کر گھر لوٹے۔ سارا دن اسفند کے ساتھ تھکن اتنی تھی کہ جا کر بیڈ پر لیٹ کے لمبی تان کر سونا چاہتا تھا۔ لان کی ملگجی روشنی میں دونوں اندر داخل ہوئے۔ لاؤنج خالی تھا، کوئی نہیں تھا، اور ڈائننگ ہال میں سب بیٹھے تھے جو بآسانی انہیں دکھ گئے۔ کھانا کھا کر پھر لمبی تان کر سو جانا۔ اسفند اس سے کہتا فریش ہونے اوپر چلا گیا۔ وہ جھنجھلایا۔ اس وقت اسے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی سوائے آرام کے۔ ادا؟ اس کا رخ اسفند کی طرف تھا۔ جب اسے دیکھ کر وہ چہکی، اس کی آواز پر اسفند مڑا۔ اسے دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کر لیا۔ ادا کی جان آ گئی واپس؟ وہ واپس قدم لیتا ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا۔ اس آواز اور چہرے نے جوائیاں لیتے ارشمان کی تھکاوٹ ہی دور کر دی تھی، مانو وہ جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اسفند کے پیچھے وہ بھی ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ یہ لاش آپ کے ساتھ تھا؟ وہ صبح سے آئی ہوئی تھی لیکن وہ اسے کہیں نہیں دکھا تھا، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکی تھی۔ نظریں صبح سے بے چین تھیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب جا کے ان کی پیاس پوری ہوئی تو اس کو گھور کر اس نے اسفند سے پوچھا، طوبہ کتنی بار کہا ہے بڑا ہے تم سے، کچھ تو عزت کر لیا کرو کسی کی۔ نعیمہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ان کی بات پر اس نے منہ بنا کر سامنے کھڑے ارشمان کو آنکھیں دکھائیں جیسے اس کی ہی غلطی ہو۔ وہ بیچارہ صرف دیکھتا ہی رہ گیا اسے۔ تم دونوں فریش ہو کر آؤ، کھانا تم دونوں کا لگواتی ہوں میں۔ سروت ان سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ تقریباً سبھی وہاں کھانا کھا چکے تھے۔ کم ان دروازے پر نوک ہونے پر انہوں نے چیک سائن کرتے آنے والے کو اجازت دی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اجازت ملنے پر اندر آئی اور سلام کیا۔ اس آواز پر ولی نے سر اٹھایا۔ وہیں پر بیٹھے عامر نے بھی سر کو ہلکا سا اس کی طرف موڑا۔ بھائی آپ؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی جبکہ وہ بھی گڑبڑ آ گیا تھا۔ ہاں وہ… اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ ولی نے دلچسپی سے دونوں بہن بھائی کو دیکھا، جہاں ایک پر تول رہا تھا بات بنانے کے لیے تو دوسری کی آنکھوں میں سوال تھے۔ میں نے ہی کہا تھا کہ تم آج آفس آئی ہو تو وہ گھر جانے کی بجائے سیدھا یہاں آ جائے تم سے ملنے۔ ولی سے زیادہ دیر عامر کی بیچارگی نہیں دیکھی گئی، اس لیے اس پر ترس کھا کر انہوں نے مرہا سے بہانہ کھڑا۔ اوہ اچھا، تو آپ میرے کیبن میں آ جاتے۔ اس نے سر ہلایا اور نارمل لہجے میں کہہ کر ایک فائل ولی کے سامنے رکھی۔ ہاں گڑیا، تمہارا کیبن ہی پوچھنے آیا تھا، سوچا ان سے بھی مل لوں۔ وہ ان کو ممنون نظروں سے دیکھ کر مرہا سے بولا، ہاں چلیں اچھا کیا، میں آپ سے مل کے بھی نہیں آئی تھی، اچانک یوسف آ گیا تھا لینے مجھے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا لیکن یوسف کا حوالہ یوں دیا تھا جیسے گہری محبت ہو ان کے بیچ۔ کوئی بات نہیں، اچھا اب میں چلتا ہوں، تمہیں دیکھ لیا، امی کو بھی چیک اپ پر لے کر جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جان بوجھ کر اس نے آسیہ کے چیک اپ کا ذکر کیا تاکہ وہ زیادہ اصرار نہ کرے اسے وہاں بیٹھنے پر۔ وہ تو اپنے مطلب اور کام سے آیا تھا۔ جو ہو گیا تھا نامحسوس انداز میں اس نے ولی کا دیا چیک ٹیبل سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ دیا۔ چلیں ٹھیک ہے بھائی، پر… وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ اس نے معذرت بھری نظروں سے ولی کو دیکھا اور اس کے ساتھ ان کے آفس روم سے باہر چلی آئی۔ یہ میرا کیبن ہے،
آئندہ آئیں تو آپ یہاں آنا، وہ عام انداز میں کہہ کر پریس سے کچھ نکالنے لگی۔ عامر کو جانے کیوں لگا وہ اس پر طنز کر رہی ہے، سنا رہی ہے اسے۔ اب جس کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ اگلے بندے کے عام انداز میں کی گئی بات کو بھی اس کا خود پر کیا طنز سمجھتا ہے۔ یوسف ولی، وہ اس کیبن پر یوسف کا نام پڑھ کر بڑبڑایا۔ جی یوسف کا آفس ہے یہ، اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اس نے جواب دیا۔ خوش قسمت ہو، اس کے لہجے میں کچھ تھا جس پر وہ چونکی۔ آگے بھی ایسی قسمت پاؤ، اس نے سنبھل کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ یہ کچھ پیسے ہیں بھائی، امی کی چیک اپ اور دوائیوں کے لیے۔ اس کی دعا پر وہ مسکرائی اور پرس سے نکالے پیسوں کی طرف اس کی طرف بڑھائے۔ ارے نہیں مرہا، اس کی کیا ضرورت؟ اس کے پیسے دینے پر وہ شرمندہ ہو گیا۔ بھائی میں جانتی ہوں کیا حالات ہیں اور گھر کا خرچہ، اس لیے امی کی ذمہ داری میرے سر ہی ہے، آپ رکھ لیں، میں ہر مہینے بھیجوں گی اپنی سیلری آپ کو۔ وہ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھتی بولی لہجے میں اپنی ماں کے لیے محبت تھی۔ اگر ہر بیٹی پر ذمہ داری ہو اپنے ماں باپ کی تو کوئی بھی ماں کسی کا بھی باپ اولڈ ہاؤس اور سڑکوں پر نظر نہ آتے۔ بیٹی کا دل ہی ایسا بنایا خدا نے، اس میں بیٹے سے زیادہ احساس رکھا ہے۔ خوش رہو۔ ایک بار پھر اس نے مرہا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ میری بھی ماں ہے، میں بھی کماتا ہوں، بیٹا ہوں ان کا، میری ذمہ داری ہے، وہ مجھ پر سب سے زیادہ ان کا حق ہے۔ اب تم کسی اور کی ہو، پرائی ہو، بہو ہو کسی کی، میں اپنی ماں کا خرچ خود اٹھا لوں گا۔ نہیں بس کہا تو خوش رہو۔ تو مصنوعی لفظ، سر پر ہاتھ، بس مٹھی میں پیسے لیے وہ چلا گیا۔ اس نے لمبی سانس بھر کر اس کی پشت دیکھی۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں آیا ہے۔ اس کی جیب میں بے جان سا وزن میں کاغذ تھا، لیکن بھاری رقم کی شکل میں تھا جو اس کے سر کی ہی دین تھا۔ 24 سال وہ تنہائی میں رہا تھا، آج وہی تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ کمرہ خالی خالی لگ رہا تھا، جبکہ لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ وہاں نینا کی کچھ دوستیں آئی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی اسے ویرانی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ جس تنہائی سے اسے محبت تھی آج وہی کٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رسا پاپا تو اسے ناشتہ کروا کے چینج کروا کے چلے گئے تھے، گاؤں اپنے پر اسے سمجھا گئے تھے۔ اس بار اس نے ان کی نصیحتوں پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی، ناشتہ بھی برائے نام کیا تھا، اس کے بعد اس کے گلے سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں اترا تھا۔ ڈائری پر بھی کچھ لکھنے کو تھا نہیں، جو بھی تھا سب لکھ چکا تھا۔ بائے، میں چلتی ہوں۔ ارسا مسکرا کر نینا کے دوستوں سے مل کر چلی گئی۔ اس نے ٹیرس سے اس کو جاتے دیکھا، وہ ٹاپ جینس میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کچھ سوچتا کمرے میں اندر آیا اور میرا کی وارڈروب کھولی۔ بے شمار کپڑے رنگ برنگے دیکھتا وہ کچھ ان میں تلاشنے لگا۔ ساری وارڈروب اس نے خالی کر دی اور کپڑے بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ میرا کے پھر بھی اسے مطلوبہ چیز نہیں ملی۔ وہ بیڈ کی طرف آ کر سارے کپڑوں کو کھنگالنے لگا، لیکن ان میں نہ کوئی جینس تھی نہ کوئی شرٹ، وہ سارے شلوار قمیض تھے۔ کوئی بھی ارسا کے کپڑے جیسے کپڑے نہیں تھے۔ میرا کے پاس وہ حیران ہوا، اس کے پاس ایسے کپڑے نہیں تھے جیسے ارسا پہنتی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ ارسا جیسے کپڑے پہنے، لیکن وہ تو زیادہ تر سادہ شلوار قمیض میں ملبوس ہوتی تھی اور دوپٹہ ہم وقت اس کی شانوں پر موجود ہوتا تھا۔ مجھے وہ ویسی ہی چاہیے، وہ ضدی انداز میں خود سے بڑبڑایا۔ کیسا لگا؟ بیڈ کندھے پر ٹکائے وہ داد طلب نظروں سے سامنے کھڑے ارشمان کو دیکھ رہی تھی۔ چیٹنگ ہے یہ، وہ احتجاج کرتا بال لینے کے لیے باہر چلا گیا۔ رمیز اور طوبا نے کہکہا لگا کر تالی ماری۔ صحیح دوڑے لگوائی ہیں بھائی کی۔ اسفند کے کہنے پر وہ ارشمان کو بھائی کہتا تھا، ورنہ ہمیشہ ہی طوبا کی سنگت میں اس کی ہی دیے ناموں سے لوگوں کو بلاتا تھا۔ اس لاش کی عقل ٹھکانے لگی ہے، صبح سے اکڑ دکھا رہا تھا۔ اسے کہہ کر اس نے آخری لفظ دل میں کہے تھے۔ ارشمان نے صبح سے نظر انداز کر دیا تھا، وہ خود کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے کترا رہا تھا وہ اس سے۔ بال لے کر وہ واپس آیا، جہاں اسے آتا دیکھ کر طوبا نے واپس اپنی بیٹنگ والی جگہ سنبھالی تھی۔ دل ہی دل میں اسے کوس کر ارشمان نے اسے بال کرائی۔ شاید اس کی قسمت میں اس بار اچھی تھی کہ شاٹ لگنے کے چکر میں بال سیدھا وکٹ پر لگی، تینوں وکٹس الگ الگ ہو گئیں۔ کچھ دیر تو ارشمان خود بھی سکتے میں چلا گیا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ جب سمجھ آیا تو ہوش میں آ کر وہ خوشی سے ہوا میں اچھلا۔ یاہو! اس نے دونوں بازو اوپر کی۔ طوبا تو صدمے سے نکل کر اس کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ کیسا؟ وہ فرضی کالر جھاڑتا اس کے نزدیک آ رکا۔ اب یہ میری اور وہ تمہاری۔ بیڈ اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے بال کی طرف اشارہ کیا کہ اب پوزیشن چینج ہو گئی ہے۔ نو، چیٹنگ ہے، میں نہیں مانتی یہ۔ اس نے واپس بیٹ اسے چھیننا چاہی، پر اس نے وہی ہاتھ اپنے پیچھے کر لیا۔ اس نے خونخوار نظروں سے ارشمان کو دیکھا۔ ہاں وہ اٹھاؤ۔ آنکھوں سے بال کی طرف اشارہ کرتا وہ اپنی جگہ سنبھال چکا تھا۔ اب تم ٹھیک کرو۔ اس نے رمیز کو وکٹس ٹھیک کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ معصوم بن گیا تھا طوبا کے آؤٹ ہونے پر۔ تیز نظروں سے اپنی پوزیشن میں کھڑے ارشمان کو دیکھ کر بال سیدھا اس نے اس کے ہاتھوں کی طرف پھینکا تھا۔ موٹے کیچ۔ بال ہوا میں تھی، جب وہ چینکی پر دھوپ کی وجہ سے وہ بال کو پکڑ نہیں سکا تھا، جو سیدھا اس کے پیروں میں آ گری تھی۔ ارشمان کا خوشی سے ٹمٹماتا چہرہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں جل رہی تھی۔ اس بار آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے اس نے بال پھینکی، جس کا رخ اس نے بیٹ کی طرف نہیں بلکہ ارشمان کے چہرے کی طرف کر کے پھینکا تھا۔ اس کا ارشمان کی خوشی اور جتاتی نظریں دل جلا رہی تھی۔
اس لیے اس چہرے کا نقشہ بگاڑنے کا قصد کیا تھا طوبا نے۔ وہ بھی جوش میں تھا، لیکن بیٹ ہوا میں ہی رہ گئی تھی۔ بال سیدھا اس کی پیشانی پر آ لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ بیٹ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ بڑا اچھل رہا تھا۔ بڑبڑاتی خوشی سے وہ وہیں کھڑی رہی، جبکہ وہ پیشانی پر ہاتھ رکھے سر جھکائے وہیں بیٹھ گیا۔ 1 منٹ تک اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تو ان دونوں کو تشویش ہوئی۔ طوبا کہیں ارشمان بھائی کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ رمیز کی گھبرائی آواز پر طوبا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہائے اللہ! وہ ایک قدم میں سارا فاصلہ سمیٹ کر اس کے سامنے دوزنوں ہو کر بیٹھ گئی۔ ارشمان! ارش! گھبرائی سی کانپتی آواز۔ اس نے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہاں؟ اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بمشکل کہتا وہ اٹھا۔ پیشانی سے ہاتھ ہٹا تو اس نے اس کی پیشانی پر سرخ نشان دیکھا۔ ایسا لگا جیسے وہاں سارا خون جم گیا ہو۔ اتنا سرخ؟ وہ بڑبڑائی تھی خود سے۔ ایم سوری، پلیز تم ادا سے مت کہنا، اور اماں سے پلیز سوری۔ اسے اپنی فکر لگ گئی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی خیر نہیں۔ وہ اسے سر ہلاتا خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ بال لگنے سے اسے کافی تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ یہ تیسری بار تھا کہ چوٹ اسے اسی جگہ پر لگی تھی۔ سر کے حصے میں بظاہر پہلے والا زخم بھر گیا تھا، پر اندر سے گہرا تھا، جسے بھرنے میں وقت لگنا تھا تھوڑا، اور بال اتنی زور کی لگی تھی کہ اسے لگا اس کا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا ہو، اس لیے 2 منٹ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفلوج ہو گئی تھی۔ بمشکل سر کا درد برداشت کرتا وہ کمرے میں آیا اور آئینے میں اپنی پیشانی دیکھنے لگا جس پر سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ ایم سوری، پلیز تم ادا سے مت کہنا، اور اماں سے پلیز سوری۔ اس کا گھبرایا منت بھرا لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ مطلبی خود غرض، وہ خود سے بڑبڑایا۔ شام کا وقت تھا، 6 بج رہے تھے۔ وہ تھکی ہاری ولی ہاؤس میں لوٹی، گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ بیگ ہاتھ میں لیے اندر آئی۔ گھر سنسان پڑا تھا۔ تھکے قدموں سے وہ کمرے میں داخل ہوئی، بیگ صوفے پر اچھالا اور گرنے والے انداز میں وہیں بیٹھ گئی۔ سر درد ہو گیا تھا اس کا۔ سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا اس نے۔ وہ ولی کے ہی کہنے پر آفس آئی تھی تاکہ یوسف کو کچھ تو احساس ہو۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس کی تلاش میں نظریں بالکنی کے دروازے سے ٹکرائیں۔ کرسی پر بیٹھا تھا وہ، سامنے چھوٹی میز پڑی تھی جس پر ٹانگیں رکھی تھیں۔ اس کی حسب عادت شال کندھوں پر وہی سیاہ رنگ کے کپڑوں میں تھا۔ خود بخود اس کے لب مسکرائے، اور صبح کا اس کا رویہ سوچا۔ خفا سا لہجہ تھا یوسف کا۔ اس سے نظریں ہٹائیں تو سیدھا نظر بیڈ پر پڑی۔ وہ صدمے میں چلی گئی۔ اس کے سارے کپڑے اپنی بے قدری پر ماتم کر رہے تھے۔ وہاں تو کچھ فرش پر پڑے تھے، کچھ اس کی پرائیویٹ چیزیں، سب بے قدری سے رل رہا تھا۔ کس نے کیا یہ؟ صدمے سے نکل کر پہلے اس نے یہی سوچا، پھر اس کی پشت دیکھی۔ یوسف! یوسف! وہ وہیں سے اسے بلانے لگی۔ وہ اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا اور اسی پکار کے انتظار میں تھا۔ آج وہ ڈر نہیں رہا تھا۔ جی کیا ہے؟ پھاڑ کھانے والے انداز جس میں ہلکی سے خفگی کی آمیزش تھی۔ یہ سب کس نے کیا ہے تمہارے ہوتے ہوئے؟ وہ وہیں سے کہتی اپنی چیزیں اٹھانے لگی، پر وہ بالکنی کا دروازہ کھول کر کمرے میں آ چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں بھی دیکھ چکا تھا، جس پر مرحا نے بوکھلا کر اپنی پشت پر ہاتھ چھپا دیا۔ میں نے کیا ہے، دیدہ دلیری سے کہا تھا اس نے۔ پر کیوں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میری مرضی، مجھے نہیں پسند یہ۔ اس نے اپنا لہجہ مضبوط بنایا تھا اور لہجے میں کچھ روب تھا۔ تو تمہیں نہیں پسند تو اس کا کیا مطلب ہے یوسف؟ یہ میرا سامان ہے، میرے کپڑے ہیں جو پہنتی ہوں میں، اور تم نے یوں پھینک ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہو تمہیں نہیں پسند، اس کا کیا مطلب ہوا؟ صدمے سے چیخ کر اس نے ایک نظر کپڑوں پر ڈالی جو بکھرے پڑے تھے۔ آپ پرسر جیسے کپڑے پہنیں گے آج سے۔ اس کی بات پر دھیان دیے بنا وہ اپنی بولا۔ کیوں؟ اس کے جیسے کیوں؟ آج تک اسے جھٹکوں پر جھٹکے دے رہا تھا۔ مجھے آپ ویسی چاہیے۔ اس نے نظریں چرائیں۔ ویسی مطلب تمہیں ویسی کہیں تم؟ اچھا اب سمجھی، تم مجھ میں اس کو دیکھنا چاہتے ہو، تم اس سے محبت کرتے ہو یوسف۔ بات سمجھ کر جس تکلیف سے اس نے یہ سب کہا تھا کہ شاید ہی میرا داؤد بیان کر پاتی۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے، جو کہا ہے وہ کریں۔ اس کی بات سن کر اس کا ارادہ ڈگمگایا، لیکن خود کو مضبوط ظاہر کرتا بولا۔ یوسف ولی، تم مجھ میں کسی اور کا عکس دیکھنا چاہتے ہو تو سن لو، مرحا داؤد کبھی اپنے عکس نہیں مٹائے گی، نہ ہی خود کو کسی اور کے عکس میں ڈھالے گی۔ جو کرنا ہے کر لو، لیکن مرحا داؤد خود میں کسی اور کو نہیں اتار سکتی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد خود کو سنبھالتی وہ اس کے قریب 1 ہی انچ کے فاصلے پر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ رہا تھا صاف کہ وہ واقعی اپنی کرے گی۔ پھر آپ میرے ساتھ نہیں رہیں تو بہتر ہے۔ اس وقت اس پر بھی غصہ غالب تھا۔ دونوں ہم سفر تھے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، دونوں کے دماغ پر غصہ سوار تھا۔ اگر ایک دوسرے کا لباس میاں بیوی یوں آپس میں لڑیں تو بے حد خوشی ہوتی ہے شیطان کو، کیونکہ اس کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے گناہ تو انسان کے اپنی ذات سے منسلک ہوتے ہیں، اس کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن یہ کام شیطان کے لیے کسی خزانے مل جانے سے کم نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے،
اور ضد تو بندھن توڑ دیتی ہے، کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اس کی بات پر وہ صدمے سے اس کو دیکھنے لگی۔ بالفرض میں چلی جاؤں تو کیا کر لو گے؟ اس سے شادی کر لو گے یا اس کے جیسے دوسری لے آؤ گے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ پل وہ نرم ہو گیا۔ اس نے کب سوچا تھا ایسا؟ بلکہ بات کہاں سے کہاں جا رہی تھی۔ ہاں، خاموشی کو توڑ کر دل پر جبر کر کے اپنی انا کو یوسف نے برقرار رکھا تھا۔ اوہ، تو یوسف علی، میں نہیں جا رہی یہاں سے، بلکہ میں اسی کمرے میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ لے آؤ دوسری بیوی، وہ چیلنج کرتے بولی۔ اس کی بات پر غور سے یوسف نے اسے دیکھا جہاں چٹانوں کی سے سختی تھی۔ میرا کے ارادے پختہ ہو گئے تھے۔ ایک عہد نے دل میں سر اٹھایا تھا اور سامنے کھڑے شخص کو سدھارنے کا عہد کیا تھا۔ ہاں لے آؤ، میں یہی ہوں، تمہارے ہی بیڈ پر سوں گی، تمہارے ہی سینے پر سر رکھے، جو کر سکو کر لو، جتنی چاہے لے آؤ۔ میرا داؤد تب مانے گی کہ یوسف علی اپنی بات کا پکا ہے۔ اسے کہہ کر ہاتھ میں پکڑی چیزیں بیڈ پر پھینک کر وہ باہر نکل گئی۔ یوسف علی نے بیڈ پر بکھرے اس کے کپڑے دیکھے، ذہن کہیں اور جا لگا۔ ہاں، کتنے بھولے ہو، اتنے پر ہی خوش ہو گئے تمہاری بیوی اتنی بھی خوبصورت نہیں کہ تم ارسا علی کو کھونے کا دکھ نہ کرو۔ وہ تو میرے برابر میں کھڑی ایک عام سی لڑکی لگتی ہے، تو میں کیوں اس سے جیلس ہوں؟ کیا وہ میری جیسی ہے؟ سچ بتاؤ، کیا وہ ارسا علی جیسی ہے؟ کہیں سے بھی۔ اس کے سامنے کھڑی خود کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ ہونٹوں پر استہزائیہ ہنسی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مرہا کا عکس لہرایا۔ بے داغ چہرہ، کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک، سادہ سے سوٹ میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ اس کی آنکھوں میں تھی، اور سامنے کھڑی لڑکی اسٹریٹ بالوں میں لائٹ میک اپ، اونچی ہیل اور 3 پیس میں ملبوس تھی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، پر یوسف علی کو یہ فرق اس نظر سے دکھا جس سے ارسا علی نے اسے دکھایا تھا۔ آپ سے زیادہ اچھی ہے وہ۔ اس کی باتوں سے ذہن کو صاف کرتا وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ ہاں ہاں ہاں، ہوگی، پر میری جیسی تو نہیں نا۔ اس نے ہنس کر کندھے اچکائے۔ اسی وقت اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اسے دکھائے گا اس کی بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کے جیسے ہی انداز میں وہ اس کو بھی مات دے گی۔ پر ولی، تمہیں تو پتہ ہے اسفند کا وہ کبھی نہیں مانے گا اس کے لیے۔ آذر نے اپنے چھوٹے بھائی کی بات پر حیرت سے کہا تھا۔ بھائی، آپ کوشش تو کریں، وہ مان جائے گا۔ کیا کمی ہے ارسا میں؟ ماشاءاللہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور اب تو اپنا کام کر رہی ہے۔ ولی نے ان کے اعتراض کو کسی خاطر میں نہ رکھا تھا۔ اسفند کو ایسی لڑکیاں نہیں پسند ولی، میں جانتا ہوں، اس لیے تو یہ تمہاری بات بے مطلب ہے۔ انہوں نے قطعیت سے کہا۔ ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے بھائی؟ ارسا میری بیٹی ہے، اور مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ ان کی بات سن کر وہ سختی سے گویا ہوئے۔ ایک تو وہ تمہاری بیٹی نہیں، تمہاری بیوی کی بیٹی ہے، اور تم خوب سمجھ گئے کہ میں نے کس لیے اعتراض کیا ہے۔ وہ نے ارسا کے رہن سہن کی طرف اشارہ کرتے بولے۔ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آنا، کم ہی گھر پر ٹکنا، اوپر سے اس کا پہننا اوڑھنا بھی بھول تھا، اور حد سے زیادہ منہ پھٹ اور بدتمیز تھی وہ۔ آذر، میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی ہی مانا ہے، وہ بھی میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے یوسف کو آپ کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، پر اس کے لیے یوں نہ کہیں، بدگمان مت ہوں، آپ میں اچھے سے جانتا ہوں اس کو۔ ان کا انداز آذر دیکھتے رہ گئے۔ ان کے لہجے سے صاف لگ رہا تھا جیسے وہ ان کی سگی ہی بیٹی ہے۔ پر جس کے لیے تم نے شادی کی تھی دوسری ولی، اسے تم نے بھلا دیا اور پرائی اولاد کو سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے سر جھٹک کر کہا۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ کچھ دیر خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے پاس ہمیشہ یہ بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ اس سے ایک ٹھوکر اس نے کرسی کو ماری۔ کوئی ریزن؟ اس بار اس نے ضبط سے پوچھا۔ ضروری نہیں ریزن، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، اور ویسے بھی تم سے تو بالکل نہیں کرنی۔ اس کے غصے پر ارسا کو بھی غصہ آیا تھا، اس لیے قطعیت بھرے انداز میں اس نے واحد خان کو جواب دیا تھا۔ دیکھ لوں گا، یاد رکھنا تم نے واحد خان کو ٹھکرایا ہے، بھولنے نہیں دوں گا کبھی۔ وہ اسے وارن کرتا باہر نکلا۔ سائیکو انسان۔ اس کے اوور ری ایکشن پر وہ نخوت سے بڑبڑائی۔ کسی نے یہ سارا منظر موبائل میں قید کیا تھا۔ السلام علیکم، آپ؟ وہ جو ہی باہر آئی دروازے سے اندر آتے اسفند کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پہچان تو وہ گئی تھی کیونکہ اسے وہ دکھا لگا تھا۔ وعلیکم السلام، میں یوسف سے ملنے آیا ہوں، اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ اندر ہے، وہ اسے جواب دے کر خود کچن میں آ گئی۔ چائے کی اسے طلب ہو رہی تھی، سوچوں میں گھری وہ چائے بنا رہی تھی کہ اسے کسی کی موجودگی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ جو جلدی گھر آ گئی تھی، آج سیدھا کچن میں پانی پینے کے لیے آ گئی۔ میرا کو وہاں دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی، وہیں پر پھر سر جھٹک کر پانی نکالا۔ فریج سے اس نے گلاس لیب پر رکھا، کم پٹخا زیادہ، جس سے میرا چونکی، اور اسے دیکھا جو گلاس میں پانی ڈھیل رہی تھی۔ اس کے انداز اور چہرے پر پھیلی کوفت پر وہ اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھی گئی۔ یوسف کی باتوں کا اثر تھا جو وہ یوں پہلی بار اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ خوبصورت تھی وہ بہت۔ میرا نے سر جھٹکا۔ خیریت، آج میرا جائزہ لیا جا رہا ہے؟ اس کی نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی، اس لیے پانی پی کر اس سے مخاطب ہوئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں میں کہ تمہارا جائزہ لوں۔
اس کی بات پر مرحا نے طنز کیا۔ اچھا؟ اس نے مرحا کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو۔ واقعی اس کی اچھا کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی۔ بالکل، اسے خوبصورتی نہیں نمائش کہتے ہیں ڈیئر۔ اس کے کان کے قریب کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ چائے اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی بات پر ارسا نے غصے سے اسے گھورا، جس نے مڑ کر ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ تمہیں تو مزہ چکھا کر رہوں گی۔ مٹھیاں بھینچ کر وہ اس سے دل میں مخاطب ہوئی تھی۔ ناچار اسے اپنے ساتھ ان کی بھی چائے بنانی پڑی تھی۔ ٹرے لیے وہ کمرے میں اندر داخل ہوئی۔ تم ایک بار سوچو تو اس بارے میں، اسفند کا جملہ اس کے کان میں پڑا جو وہ یوسف سے کہہ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے ٹرے ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنا چائے کا کپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دونوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ ادھا مجھے نہیں کرنا، اس بار بھی اس نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ مرحا نے غور کیا، وہ اس کے سامنے بول لیتا تھا لیکن دوسروں کے سامنے اسے بولنے میں مشکل ہو رہی تھی، شاید جھجک۔ کیا نہیں کرنا؟ وہ ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ چائے کے سپ بھی لے رہی تھی۔ اس کی بات پر دونوں اپنی بات چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ میں چاہتا ہوں یوسف میرے ساتھ کام کرے۔ آخر اس میں کیا کمی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا؟ مکمل ہے وہ، بس کچھ لوگوں نے اس کی ذات کی نفی کر دی، اس لیے اب مزید اس کی ذات کو پس پشت نہیں ڈالنا۔ اگر ہو سکے تو بھابھی آپ ہی سمجھا لے اسے۔ اسفند کے لہجے میں کچھ تھا۔ مرحا کو لگا وہ باتیں اس نے اس کو ہی سنانے کے لیے کی تھی، کیونکہ اس کی جگہ پر دوسرے لوگ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ اسفند نے مزید کہا تو مرحا کا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ اسے سنا رہا ہے۔ دیٹس گریٹ بھائی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، پر یوسف کو خود کام کرنا چاہیے۔ دوسروں لوگوں پر اب اس نے ڈیپینڈ نہیں کرنا، کیونکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے نا یوسف؟ اس نے اپنا حساب برابر کر کے آخر میں یوسف کی تائید چاہیے۔ مجھے کچھ نہیں کرنا۔ اس بار اس نے پھر اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو تانے دینے میں مصروف اس کی بات پر واپس اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بس دوسری شادی کروا لو اس سے، وہ کر لے گا، مرحا بڑبڑائی۔ پھر بھی ایک بار تم سوچ لو یوسف۔ اس بار اسفند نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ اوکے میں چلتا ہوں، تم ضرور غور کرنا۔ اس کا کندھا تھپتھپاتا وہ اٹھا۔ اور ہاں، 2 دن بعد ہمارے گھر میں پارٹی ہے تو آنا ضرور، اور انکار بالکل نہیں سنوں گا میں۔ نیما پھپھو نے بھی کہا ہے کہ تمہیں کہہ دوں، اگر نہیں آئے تو ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے آخر میں اپنا روب اس پر جھاڑا۔ اس کی بات پر یوسف نے روحان سا ہو کر اسے دیکھا۔ اسفند نے کندھے اچکائے، مطلب ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، ٹیک کیئر کہہ کر وہ مڑ گیا۔ لاؤنج میں پہنچ کر وہ بے ساختہ رکا۔ صوفے پر پاؤں پسارے ارسا بیٹھی تھی۔ ٹی وی پر ٹام اینڈ جیری چل رہے تھے۔ جیسے فطرت ویسا ہی دیکھتا ہے انسان۔ صوفے کی پشت پر جھک کر اس نے ارسا کے کان میں سرگوشی کی، وہ اچھل پڑی۔ کون؟ پر اسفند کو دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی۔ جیسا انسان ویسے ہی کام خوفناک۔ اس نے بھی اپنا بدلہ چکایا۔ یعنی تم؟ وہ کب کم تھا اس سے؟ وہ جو صوفے پر بیٹھ گئی تھی، سر موڑ کر اپنی پشت پر کھڑے اسفند کو دیکھا جس کے تیور الگ ہی کہانی سنا رہے تھے۔ کچھ انچ کا فاصلہ تو دونوں کے مابین۔ معنی خیزی سی خاموشی تھی، وہ جو اسے کچھ سخت سنانے کے لیے مڑی تھی، پر اپنا جانے الفاظ کہیں کھو گئے تھے، اس کے چہرے کے نقوش میں وہ کھو گئی تھی۔ ہائے، بائیں کندھے پر اجرک ٹھیک کرتا وہ سیدھا ہوا اور چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کارٹون انسان۔ سیدھی ہو کر دھک دھک کرتے اپنے دل کو قابو کرتے وہ بلند آواز میں بڑبڑائی۔ خود سے نکل کر کچھ دیکھو گی تو ہی اچھا لگے گا سب، ورنہ سب ویسے ہی لگیں گے جس نظر سے تم دیکھنا چاہو گی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر وہ واپس پلٹا تھا۔ سیم ٹو یو کزن، تمہیں بھی کچھ زیادہ ہی ناز ہے خود پر کہ تم سب لوگوں کو جلدی اچھے لگو گے۔ اس کے مغرور انداز پر اس نے ترکی بترکی کہا تھا۔ کہا نا اپنا نظریہ ہے، جیسے دیکھنا چاہو گی وہ سامنے والا ویسا ہی دیکھو گی۔ اگر مشورہ مانو تو یہ آنکھوں سے میں کی پٹی اتار کر دیکھا کرو، کافی حد تک چیزیں اور انسان اچھے نظر آئیں گے تمہیں۔ وہ واپس فاصلہ سمیٹتا اس کے نزدیک آ رکا۔ اس کے پھر سے قریب آنے پر ارسا کو اپنے دل میں شور ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے اس کے وجیح چہرے سے نظریں چرائی تھی۔ سچی؟ پھر اس دن تم بھی اچھی لگو گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا کوئی جیسے سور پھونکتا وہ واپس فاصلہ بڑھاتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کی بات پر وہ منجمد کھڑی تھی۔ اس کے لفظوں کے سحر میں اچھی لگو گی یہ 3 الفاظ اس کے ارد گرد باز گشت کر رہے تھے۔ لہجے میں کچھ تھا جو اس نے محسوس کیا تھا۔ دھڑکنیں پہلی بار اس کی رقص کر رہی تھی۔ تو کیا سوچا؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھی اتنی نزدیکی پر یوسف کے ہاتھ تھمے۔ کس بارے میں؟ بنا اس کی طرف دیکھے اس نے واپس ڈائری پر پین سے لکھنا شروع کر دیا۔ اسفند بھائی والی بات کے بارے میں۔ نرمی سے اس کے ہاتھ سے مرحا نے پین لے لیا اور اپنی ڈائری اس کے ہاتھ میں دے کر یوسف کا سانس خشک ہو گیا۔ مرحا نے اس کے چہرے پر ہی نظریں ٹکائی، ڈائری کے اندر پین رکھا اور ڈائری بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کا سانس بحال ہوا۔ کچھ نہیں سوچنا، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ کیوں؟ چلو ان کے بارے میں نہیں سوچو، اپنے آفس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں تو اپنا بزنس ہے، تمہارا الگ کیبن اور تنہائی بھی، اس نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ تنہائی لفظ پر اس کے دل میں وحشت چھا گئی۔
اب وہ اس تنہائی سے بھاگ رہا تھا اور وہ واپس اسے اسی تنہائی میں دھکیل رہی تھی. اسے وہ پھر بدگمان ہوا میرا سے. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ایک بات؟ سب میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ اپنی اپنی زندگیاں جئیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. آپ سب میری بھی زندگی ہے, جینے کیوں نہیں دیتے آپ سب؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو میری زندگی بگاڑنے پر تلے ہیں؟ وہ پھٹ پڑا. اس کے چیخنے پر وہ ششتر کھڑی تھی. پہلی بار اسے وہ یوں چیختے دیکھ رہی تھی. چہرے پر سختی اور اذیت تھی. کوئی تمہاری زندگی نہیں بگاڑ رہا یوسف, ہم تو سنوار رہے ہیں. وہ اپنی کیفیت سے باہر نکلتی, وہ اس سے بولتی, اس کے قریب آئی. کیا سنوار رہے ہیں؟ کون سنوار رہا ہے میری زندگی؟ آپ, جنہوں نے میرے ہی خاندان کے سامنے میرا تماشا بنایا, پہلے ہی دن مجھے تانے دیے اور ہنگامہ کیا. آپ کو دھوکہ ملا تو میری کیا غلطی تھی اس میں؟ میں تو آپ سے ملا بھی نہیں تھا, مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ کو نہیں معلوم میرا. پھر بھی میں نے سب بھلایا اور آپ کے قریب آنا چاہا. آپ نے دھتکار دیا. جب بھی آپ کو اپنا بنانے کی آپ نے دھتکار دیا مجھے. یا آپ میری ساری زندگی سنوار رہی ہیں؟ اسے سنوارنا کہتے ہیں؟ روز تانے دینا, دھتکار دینا. کیا بابا میری زندگی سنوار رہے ہیں, جنہوں نے کبھی یہ تک نہیں پوچھا کہ یوسف ایسے کیوں ہو؟ کبھی جو کالج جاتا تو 1 گھنٹے بعد ہی واپس آ جاتا. کبھی نہیں پوچھا کہ یوسف کیا وجہ ہے, کیوں اتنی جلدی آ جاتے ہو؟ ہمیشہ صرف کہا کہ تم دھیان کیوں نہیں دیتے اپنی پڑھائی پر, صرف ڈانٹتے ہیں. پھر میں نے کالج چھوڑ دی تو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں, بلکہ کہا تمہیں شوق نہیں پڑھنے کا, میرا پیسہ ضائع کر رہے ہو. جنہوں نے بیوی کے کہنے پر مجھے ملازموں کے آسرے پر چھوڑ دیا, کبھی جو جاتے ان کے ساتھ وہ باہر عرصہ ساتھ ہوتی, کبھی مجھ سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ تم بھی چلو گے. اور جب اب ایسا بن گیا ہوں تو اب بھی کوئی نہیں پوچھ رہا کیوں ہوں ایسے. سب اپنی اپنی تھوپ رہے ہیں میرے اوپر. کبھی میری مرضی کیوں نہیں جانی میری ہی زندگی میں؟ پر انہوں نے اپنے فائدے کے لیے آپ سے دھوکے سے شادی کروا دی. میری زندگی کہاں ہے میرا؟ آپ بتائیں, کہاں غلط ہوں میں؟ کب کہا کسی نے پوچھا کہ یوسف تم کیوں ہو ایسے؟ اس میں میرا ہاتھ تو نہیں تھا نا کہ میں ادھورا ہوں. سبھی مکمل ہیں, پھر بھی میں ادھورا ہوں. کیوں ہوں میں ادھورا؟ آپ لوگوں کے لیے میں ظاہراً ادھورا دکھتا ہوں, میں ظاہری ادھورا نہیں ہوں. میں اندر سے بھی ادھورا انسان ہوں. بہت ڈرپوک ہوں. کبھی قریب نہیں گیا کسی کے کہ کہیں کوئی دھتکار نہ دے, لیکن آپ کے قریب آیا, وہاں سے دھتکار ملی. پہلی بار کسی کے قریب گیا تھا میں, اور وہ آپ ہی ہیں. 8 سالوں کی جمع کی دل کی باتیں اس نے کہہ دی تھی. پوری زندگی اس نے یہی باتیں رکھی تھی اس نے دل میں کہ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ. یوں ہوا پر کسی کو سناتا آج جیسے پھٹ پڑا. 24 سالوں کی بھرپائی تو نہیں کر سکتے تھے. یہ لفظ پر یوسف کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا. میرا ششتر تھی اس انسان پر, اس کی اذیت پر. وہ مرد تھا جس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے. میرا نے کبھی آنسو نہیں بہائے تھے. خدا 24 سالہ مرد کو وہ اپنے سامنے روتا دیکھ رہی تھی. یہ سارے لفظ ہیں, لیکن ان کی اذیت 24 سال کی ہے, جو ان 24 سیکنڈ میں نہیں سما سکتی. دنیا کے ہر دکھ کو سمیٹا جا سکتا ہے, پر ماں باپ سے ملا دکھ کوئی سمیٹ نہیں سکتا, سوائے ان کی اپنی محبت کی. پھپھو سے میں نے اکثر سنا تھا, وہ کہتی تھی بابا نے نینا آنٹی سے شادی میرے لیے کی تھی تاکہ میں بن ماں کے نہ بڑا ہوں, ان کی کمی محسوس نہ کروں, یا کبھی ان سے شکوہ نہ کروں کہ میری ماں کیوں نہیں. آپ بتائیں, ان چند دنوں میں آپ کو لگا کبھی کہ ان کی بیوی مجھے ماں کا پیار دے سکتی تھی, مجھے میری ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دے سکتی تھی؟ یا کبھی بابا کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آپ کو انہوں نے میرے لیے شادی کی تھی؟ مجھے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ ایک ماں کی کمی میری زندگی میں نہیں ہے؟ وہ تو بہت سے شکوے باتیں اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا, دل کے دکھوں کے راز جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کبھی. افسوس وہ بھی اس کا ظاہر دیکھ کر اس سے نفرت کر رہی تھی. ہاں, وہ ادھورا انسان تھا, اس نے صحیح کہا تھا. ہر نظریے میں فرق تھا. وہ اندر سے بھی ادھورا انسان تھا جو کسی نے نہیں دیکھا تھا. سچ بتاؤں, اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں ایسا ہوں. اس نے کھینچ کر اپنا ہاتھ سے شال کندھوں سے اتار کر بیڈ پر پھینکی. سن سا بازو بے حس حرکت اس کے پہلو میں پڑا تھا. میں نے مکمل انسانوں کو پہچان لیا ہے, ان کا اصل دیکھ لیا ہے. ظاہر میں جتنے خوبصورت ہیں, اندر سے وہ بھی نامکمل ہیں. پر یوسف جیسا باہر سے ہے ویسا وہ اندر سے نہیں ہے. یہ دنیا ظاہر دیکھتی ہے, پر مجھے ہر انسان اپنا اندر دکھاتا ہے, اپنی زبان سے, اپنے رویے سے, پر میرا اندر کوئی نہیں دیکھتا. وہ مسکرایا تھا, پر خود پر, اپنی اذیت پر. اس کی باتوں پر میرا کا دماغ سن تھا. گویا سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں یوسف علی نے اپنی باتوں سے اس سے چھین لی ہوں. معاف دماغ سے اس کو دیکھ رہی تھی وہ. یوسف ایک نظر اس پر ڈال کر دروازے سے باہر نکلا. بے جان بازو دروازے سے ٹکرایا اور اس کے نوک نے اس کے بازو کو چھیل دیا. ہلکا سا درد ہوا تھا. وہ نظر انداز کیے آگے بڑھ گیا. جی تو فرینڈز, کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.